علی بھائی سوال ہے، آج کل رولیکس یا راڈو کی طرح چائنا میڈ گھڑیاں مارکیٹ میں آ چکی ہیں جو اوریجنل کا ریپلیکا ہوتی ہیں، لیکن قیمت صرف 15,000 تک ہوتی ہے۔ پاکستان میں اس کاروبار کی اجازت ہے لیکن یورپ میں کاپی رائٹ کی وجہ سے منع ہے۔ ایسی صورتحال میں یہ کاروبار میرے لیے حلال ہے یا حرام؟ بڑا مشکل سوال ہے جی۔ یہ کاپی رائٹس والا ایشو واقعی ایک جرم ہے۔ ظاہر ہے ایک بندے نے اتنی محنت کر کے پیسہ لگا کے ایک ٹیکنالوجی ڈیولپ کی ہے اور آپ اس کو فوراً ڈیٹو کاپی کر لیتے ہیں۔ اس کو ہم اپنی انجینئرنگ میں کہتے ہیں ریورس انجینئرنگ۔ جی، تو ریورس انجینئرنگ کر کے آپ اس چیز کو جو ہے وہ ریپروڈیوس کر کے تو وہ اب اوریجنل راڈو کی اگر 1.5 یا 2 یا 3 لاکھ روپے کی گھڑی ہے اور آپ 15,000 روپے کی اس کا ریپلیکا بھیج رہے ہیں، ویسے جو خرید رہے ہوتے ہیں ان کو بھی پتہ یہ ریپلیکا ہے اور وہ کوالٹی وہ نہیں ہوتی ہے، اس میں تو ظاہر ڈائمنڈ بھی لگا ہوا ہوتا ہے، اس میں ڈائمنڈ نہیں ہوتا، تو ظاہر اس کی جو مٹیریل کاسٹ ہے وہ اتنی نہیں ہوتی، لیکن ٹیکنالوجی کاسٹ تو ظاہر انہوں نے اس طریقے سے کر لی ہے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا جی، ان میں انٹرنیشنل لیول کے اوپر یورپ میں اور امریکہ کے اندر تو آپ ایون کسی کتاب کی فوٹو کاپی بھی نہیں کروا سکتے، اس کے بھی رائٹس ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس کتاب کے مالک آپ نہیں ہیں، آپ جس بندے نے محنت کی ہے اس سے کتاب خریدے یا وہ اس کی فوٹو کاپی کرا کے آپ کو بیچے۔ پاکستان میں بھی کاپی رائٹس ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کاپی رائٹس نہیں کتابوں کے، البتہ پاکستان میں یہ قانون ہے کہ جس مصنف کو فوت ہوئے 50 سال ہو چکے ہیں نا، اس کے رائٹس ختم ہیں۔ یعنی آپ ڈاکٹر اقبال کی شاعری کوئی بھی چھاپ سکتا ہے، اس کے کاپی رائٹس کوئی نہیں ہے، لیکن جس مصنف کو مرے ہوئے 50 سال نہیں گزرے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ اس کے رائٹس اس حوالے سے موجود ہیں۔ یہ والی جو چیزیں نا جی، اس طریقے سے پائریٹڈ سافٹ ویئرز کا بھی ایشو آتا ہے جی، تو ظاہر ہے یہ تو غلط ہے، لیکن چونکہ اب پاکستان کے اندر یہ جرم نہیں ہے اور ریپلیکا بیچا جا رہا ہے اور ریپلیکا لینے والے کو بھی پتا ہے، بیچنے والے کو پتا ہے یہ اوریجنل نہیں ہے، تبھی تو اتنی قیمت دے رہا ہے۔ کوئی بیوقوف تو نہیں ہے نا کہ 1.5 لاکھ کی جو وہ گھڑی آپ کو 15,000 کی دے رہا ہے، تو اس اعتبار سے تو اس میں غرر اور دھوکہ نہیں ہے۔ اس میں میں مشورہ دوں گا کہ ایسے لوگ جو ہے نا اوریجنل بھی رکھیں اور کہیں جی یہ اوریجنل راڈو ہے، یہ 3 لاکھ کی ہے، یہ اس کا ریپلیکا ہے جس میں وہ والی چیزیں نہیں لگی ہوئی ہیں، لیکن دیکھنے میں یعنی شو مارنے کے لیے لوگوں نے لینی ہوتی ہے نا، سارے ساڑھے آتے نہیں دیسی گھڑیاں بننے والے تو دیسی بال پوائنٹ رکھنے والے، تو شو مارنی ہے تو اس کے لیے ٹھیک ہے، یہ آپ کو 15,000 کی مل جائے گی۔ اس کے اوپر ریزرویشن ان کمپنیوں کی ہوگی، وہ کہیں گے جی ہماری وہ چیزیں نہیں بک رہی ہیں، تو سر ان کو پریشانی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ ان کی چیزیں ویسے بھی نہیں یہاں بکنی، کیونکہ یہاں 15,000 والا گاہک ہے، 3 لاکھ والا تو ہے ہی نہیں ہے۔ صحیح۔ تو اس میں چاہیے یہ کہ ان کمپنیوں کو مشورہ دیا جائے کہ وہ کمپنیاں خود اپنا ریپلیکا نکال دیں، جس طرح چائنا سے آپ اپنے آرڈر کے اوپر 10 روپے والا بال پوائنٹ بھی بنوا سکتے ہیں، 20 روپے والا بھی بنوا سکتے ہیں، 30 والا بھی، ڈیپینڈنگ اپان دا کوالٹی۔ ایون آپ موبائل دیکھیں، انہوں نے ایک طرح کے موبائل ہیں کتنا 2-3 ہزار روپے کی قیمت کے فرق سے وہ چلتے ہیں، تو یہ کام کیا جائے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور آلریڈی آپ کے ہوشیار قسم کے جو کاروباری لوگ ہیں یہ کام کر رہے ہیں۔ پاکستان میں آپ کو پتا نا جو باہر کی گاڑیاں، ان کے بڑے ٹیکسیز ہیں، اس کے سے کافی گاڑی یہاں پہ مہنگی بکتی ہے، تو یہ اپنا پروفٹ انکریز کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ آپ اگر اوریجنل ہونڈا کی گاڑی یا ٹویوٹا کرولا کی گاڑی اگر آپ امریکہ اور یورپ میں دیکھیں اور وہی پاکستان میں، تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ بندہ کہتا ہے یہ کیا ہے، تو سر یہ ان کو کہتے ہیں کہ جناب آپ یہ چیز کم کر دیں، ہمیں کم پیسوں کی گاڑی منگوا دیں تاکہ ہم پروفٹ زیادہ کر لیں، تو وہ بتا دیتے ہیں جی آپ اس میں یہ فیچر نکال دیں، یہ فیچر نکال دیں، یہ فیچر نکال دیں، یہ بیٹری تھوڑی ڈاؤن کر لیں۔ یہاں تو حالت یہ ہے کہ میں وہ اگلے دن UPS کی بیٹری لینے گیا تو وہ آپ کو پتا ہے آج کل وہ ایک بیٹری کے وہ ایک سیل کے اوپر نا انہوں نے ٹرانسپیرنٹ والا نا ڈھکن لگایا جس سے آپ کو نا پتا چل جاتا ہے اس میں پانی کم ہوا ہے زیادہ۔ تو میں نے پرانی بیٹری جب دی نا بیچی نا، تو میں نے اس کو بتایا کہ بھئی یہ میں ڈھکنا سنبھالنے لگا ہوں، اس کے بغیر تم یہ لے لو، تو اگر نئی میں ہے تو پھر تو مجھے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتا نہیں صاحب جی وہ نئی میں تو نہیں آ رہا، الگ نئی تو آگے ہونا چاہیے، تو اس نے نئی میں سے آلریڈی وہ 250 کا نکال کے بیچ دیا ہوا تھا۔ وہ پھر بعد میں مانا ہے کیونکہ اوپر سٹیکر کے نشان تھے، وہ سیل لگی ہوئی ہوتی ہے نا۔ یہ تو ہمارے لوگ کر رہے ہیں، تو وہ 250 روپے ادھر سے بھی اس نے مار لیا، 250 روپے کی کمائی کر لی، ادھر سے یہ کر لیا، مجھے بعد میں پتا تو چل ہی گیا نا۔ اب کئی 250 نکل جائیں گے۔ یہاں پہ کتنے آرام خور ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ جناب پوری، مجھے ایک پولیس آفیسر ملے میرے، میں جب انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو وہاں پہ انچارج تھے اس وقت، وہ نئے یعنی دین کے راستے کے اوپر آئے تھے، داڑھی وغیرہ رکھی تھی، مجھے بتا رہے تھے ان کو دل کی تکلیف ہو گئی تھی، مجھے بتا رہے تھے علی بھائی پوری زندگی میں جتنی رشوت کھائی ہے نا اس سے زیادہ میں اپنے علاج پہ لگوا چکا ہوں۔ سر کسی نہ کسی فارم میں یہ چیزیں نکل جاتی ہیں، کبھی ٹینشن کی شکل میں، کبھی بیماری کی شکل میں، وہ اللہ تعالیٰ نے، اور یہ تو سب دنیا میں ابھی آخرت کا عذاب باقی ہے، یہ نہ سمجھیے گا اس کی وجہ سے آخرت کا عذاب ٹل گیا۔ جو آپ نے کسی کا حق مارا ہوا ہے وہ تو اسی نے ہی معاف کرنا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک رول طے کیا ہے کہ اسی لیے تو سورہ نساء کے اندر ہے جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں۔ دنیا میں آپ انگارہ اپنی زبان پہ رکھیں نا
تو جل جائے گی. حرام کا مال رکھے نہیں جلے گی, کیونکہ دنیا میں مورل لاز ایکٹیو نہیں ہے, صرف فزیکل لاز ایکٹیو ہے. آخرت میں مورل لاز بھی ایکٹیو ہو جائیں گے کہ دنیا میں جو حرام کھایا تھا اس نے پیٹ میں مروڑ نہیں کیا تھا, لیکن وہی پیٹ میں اب آگ کا سانپ بنا ہوا ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ اللہ کیا حکم ہے, جس وقت جس چیز کو آرڈر دے دے. وہ تو سر سورہ حمیم سجدہ میں آتا ہے کہ انسان کی اپنی کھال ہاتھ پاؤں بھی بولیں گے, تو انسان پھر کہے گا کہ ان کو کس نے زبان دی, تو وہ چیزیں بول کے کہیں گی ہمیں اسی نے زبان دی ہے جس نے باقی مخلوقات کو بھی زبان دے دی ہے. یہ ہاتھ پاؤں خود انسان کے خلاف گواہی دینا شروع کر دیں گے, کھال گواہی دینا شروع کر دے گی. تو یہ مورل لاز ایکٹیو ہو جانے, لہٰذا اللہ سے ڈرنا چاہیے. اس طرح کے کاروبار کا معاملہ یہ ہے کہ جب تک پاکستان اس کو الاؤ کرتا ہے اور وہ کسٹم پے ہو کے آ رہا ہے, سمگلنگ کا سامان نہیں ہے اور ریپلیکا کے طور پہ آ رہا ہے, آپ بھیج سکتے ہیں, لیکن آپ اوریجنل کہہ کے اس کو نہ بیچیں جب تک وہ باہر کی کمپنیاں, جب باہر کی کمپنیاں جوڈیشری کے تھرو اپروچ کریں گی پھر یہاں پہ کوئی کھولے گا بھی نہیں. یہاں پہ کئی ایک لوکل برانڈ ہے جس کی آپ جعلی ریپلیکا کریں تو فوراً آپ کے اوپر مقدمہ ہو جاتا ہے. جیسے پنڈی میں سیور فوڈز ہے, ہمارے جیل میں ایک بندے نے سیور فوڈز کھولا, انہوں نے فوراً کیا تو اس نے نام اپنا چینج کر دیا. تو اگر باہر کی کمپنیاں جو ہے نا ان تک یہ بات پہنچتی ہے اور وہ پاکستان میں بندی لگوانا چاہتی ہیں تو پاکستان سے رابطہ کر لیں اگر وہ بندی لگوانا چاہتے ہیں. اس سے بہتر یہ کہ وہ ریپلیکا خود نکال دیں. جیسے چائنا میں آپ کو پتا نا, چائنا سے ایک ہی چیز کئی گریڈز میں نکلتی ہے. یورپ امریکہ میں وہ ایک گریڈ کی چیز جاری ہوتی ہے, وہ مہنگی ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں چائنا کا مال ہے. سر چائنا کو بری چیز نہیں ہے, چائنا آپ غریبوں کے حساب سے وہ مال بناتا ہے, وہ اچھا مال بھی بناتا ہے. چائنا تو اس ٹائم لیڈ کر رہا ہے. ایون امریکہ میں بھی جو سامان بک رہا ہے نا وہ بھی چائنا سے بن کے جا رہا ہے. تو وہ ان کے لیول کا بنا دیتے ہیں. آپ غریب لوگ ہیں تو آپ کے غریب لیول کا ہی, لیکن سر مہربانی ہے ویسے چائنا کی. سر پاکستان میں جو بوٹ آج سے 10-12 سال پہلے 500 روپے کے بکتے تھے نا, چائنا اس سے بہتر بوٹ آج 500 روپے کے آپ کو دے رہا ہے اور ڈسپوزیبل ہے. ایک سیزن بھی اگر 400-500 کا بوٹ نکال جاتا ہے تو اگلی بار آپ کو کوئی غم بھی نہیں ہوگا. موبائل انہوں نے آپ کو اتنے سستے دے دیے ہیں, ڈسپوزیبل ہی ہے, بلکہ ان کی چیزیں تو ڈسپوزیبل ہے. اس لیے وہ آپ چاہے موبائل کی اگر آپ کیسنگ دینے جاؤ, کہتے ہیں سر کیسنگ نہیں آتی ہے, نیا ماڈل آتا ہے. اتنی دیر تک نیا ماڈل آ چکا ہوتا ہے. تو یہ انہوں نے, میں کہتا ہوں غریبوں کی ماں ہے. کسی زمانے میں کہا جاتا تھا نا کراچی غریبوں کی ماں ہے. سر اس میں غریبوں کی ماں چائنا ہے کہ پہلے ہمارے لوگوں کو لنڈے میں جا کے خریداری کرنی پڑتی تھی اور وہ عیب محسوس کرتے تھے. اب سر وہ نئی چیز خریدتے, نکالتی وہ بھی اتنا ہی ہے جتنا وہ اچھی چیزیں نکالنا ہوتا ہے, لیکن کم از کم ان کو سیٹسفیکشن تو ہوتی ہے نا. چائنا نے یہ بہت بڑی نیکی کی ہے. باقی جہاں تک یہ لنڈے کا سامان کا تعلق ہے تو یہ بھی کوئی عیب تو نہیں ہے, وہ بھی نئے ہی ہوتا ہے. وہ تو چیریٹی میں آتا ہے نا, وہاں سے وہ کرسمس کے موقع پہ دے دیتے ہیں اور یہاں پہ پہنچ جاتا ہے. بڑا اچھا سامان ہے, کوئی عیب تو نہیں ہے. اگر کوئی خرید کے لیتا ہے اور پہنتا ہے تو عیب والی بات تو نہیں ہے. جزاک اللہ.